بھائی 2 اینٹ آپ رکھیں اور اس کے درمیان مسالہ نہ لگائیں سیمنٹ کا، اور پوری کوشش کرتے رہیں، رات دن ان اینٹوں کے سامنے تقریر کرتے رہیں اتحاد کی اہمیت کیا ہے، جڑنے کی اہمیت کیا ہے، 2 اینٹ جڑیں گے تو کیا ہے، عمارت تعمیر ہوگی، 100 سال ہو جائیں تو بھی وہ 2 اینٹ جڑیں گے۔ اصل تو دونوں اینٹوں کو جوڑنے والا تو مسالہ ہے نا، جو 2 اینٹوں کو جوڑتا ہے۔ تم افراد کے انفرادی طور پر ہجوم کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کہ جڑ جاؤ، ایمان کا مسالہ ہی نہیں ہے تو جڑیں گے کس بات سے؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ توحید کا علم، ایمان کا علم، اسلام کا علم سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جیسے وحی اتارا ویسے اسی فرشتے کو بھیج کر سکھایا کہ پڑھو تم ایمان کسے کہتے ہیں، پڑھو تم اسلام کسے کہتے ہیں، پڑھو تم احسان کسے کہتے ہیں، پڑھو تم قیامت کی نشانیوں کو جان کے رکھو تاکہ تمہیں وقت سے پہلے ہوشیار ہونا پڑے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ جب کتاب و سنت کی بات سامنے آ گئی، واضح ہو گیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے نہ کسی حنفی کی بات چلتی ہے، نہ مالکی کی، نہ حنبلی کی، نہ شافعی کی، تو پھر تو اس کے بعد زدم زدہ نہیں، سیدھے سر تسلیم خم کرو، کہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہم اسی کو مانتے ہیں، تو پورا جتنا مسئلہ اختلاف ہے سب ختم اور لوگ امت ایک بن جائیں گے۔ جیسے صحابہ کی تربیت ہوئی ویسی تربیت ہونی چاہیے، تبھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کیسے ماننا ہے، ورنہ تو یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، نقشبندی بھی مانتا ہے، سہروردی بھی مانتا ہے، صوفی بھی مانتا ہے، حنفی بھی مانتا ہے، مالکی بھی مانتا ہے، حنبلی بھی مانتا ہے، ارے قادیانی بھی مانتا ہے جی، انکار کرتا تھوڑی ہے وہ، پھر کافر کیوں بنا؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ مانتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیسے مانتا ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماں اور بہنوں، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ آل عمران کی 102 سے لے کر تقریباً 110 تک کے آیات ہیں۔ ان آیات کا ایک سلیس ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تمہیداً اس کو ذہن میں رکھیے، پھر عنوان کی طرف آتا ہوں۔ عمومی طور پر خطاب سے پہلے میں تمہید باندھتا ہوں، لیکن آج مختلف انداز سے شروع کر رہا ہوں کہ تمہیداً اپنے الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، ذرا غور سے سنو، آپ ہی سے خطاب ہے۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہے اور اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں تو یوں سمجھو کہ ڈائریکٹ اب رب آپ سے ہی خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آنے پائے، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، حالت فرما برداری میں رہو۔ سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے طور پر کوئی تشریح نہیں ہے۔ اب اس سے اپنے مضمون کو جب میں ریلیٹڈ کروں گا اور آپ کے سامنے بیان کروں گا، بات بڑے واضح ہو کے سامنے آئے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جیسے اختیار کرنا چاہیے، جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ہی ڈرو۔ اور وہ کیسے ڈرنا چاہیے وہ آئے گا آگے۔ اور تمہیں موت نہ آئے لیکن تم حالت فرما برداری میں رہو، حالت اسلام میں رہو، یعنی کل زندگی اسلام میں رہو، کیونکہ موت کب آئے گی یہ نہیں بول سکتے۔ بچہ ہے نہیں آئے گی، جوان ہے نہیں آئے گی، شادی کا دن ہے نہیں آئے گی، نہ کسی دن کسی وقت کسی عمر کے مرحلے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت مجھے نہیں آئے گی نا بھائی، اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ
کبھی بھی آ سکتی ہے، تو حکم ہوا کہ کیسے جب بھی آ سکتی ہے، ویسے ہی تم پورے اپنی زندگی کو 24 آورس اور تمہارے اندر جتنے سال آتے ہیں اس میں اللہ سے ڈر کر مسلمان بن کر رہو۔ کوئی ایسی حالت نہ آئے جس میں تم مسلمان نہیں ہوتے یا گناہ میں رہتے اور موت اس وقت آ گئی، تو یاد رکھو پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دیکھو تم سب کے سب مل کر پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ حبل رسی کو کہتے ہیں۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے وہ بھی آگے آ جائے گی بات، تشریح میں لاؤں گا، لیکن اعتصام فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑو۔ ہاں، اور دیکھیے اس میں صیغہ ہے جمع کا اور امر کا، ایک تو حکم بھی ہے ساتھ میں جمع بھی ہے۔ واعتصموا، تم سب مل کے پکڑو۔ کیا پکڑنا ہے بھائی؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، پورے جمع ہونے کے ساتھ، پورے جماعت کے ساتھ تم سب مل کے۔ دیکھیے دو مرتبہ صیغہ لا رہا ہے جمع کا، اکیلا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے یہاں۔ خطاب جو ہے نا وہ کسی ایک کو دعوت نہیں ہے، کل مسلمانوں کو، اس واسطے واعتصموا میں بھی جمع ہے، جمیعاً پھر زائد کیا کہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ جمیعاً کا لفظ آنے کی ضرورت نہیں تھا۔ واعتصموا بحبل اللہ کا مطلب ہی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، لیکن اللہ نے جمیعاً پھر لا کر بتایا کہ اہمیت اس کی بہت ہے، تم سب مل کر جمع ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقے میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، گروہ بندی نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ تقسیم ہو۔ ہاں، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہاں، یہ حالت کو یاد کرو، وہ کب تھے وہ بھی بتاؤں گا ابھی۔ فرمایا کہ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس ایمان کے ذریعے، اس نعمت کے ذریعے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ کی کون سی نعمت ہے جس کے ذریعے سے بھائی بھائی بن گئے؟ وہ بھی آگے آئے گا، نوٹ کرتے رہیں کہاں کہاں میں اشارہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ بنعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جس کے ذریعے سے کیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تمہارا حال یہ تھا کہ تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے کھڑے ہوئے تھے، گرنے ہی والے تھے جہنم میں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ رسول تمہیں پکڑ پکڑ کے اس سے نکالا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو واضح کر کے، کھول کر کے بیان کر رہا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر فرمایا ولتکن منکم امہ، تمہارے اندر ایک جماعت تو ضرور ہونی چاہیے ایسی۔ کون سی جماعت؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو وہ نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اور ویأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، منکر سے روکے، واولئک هم المفلحون، یہی ہیں فلاح پانے والے۔ ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ، کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ابھی اوپر بات آئی، پھر دوبارہ، ابھی ایک رکوع بھی نہیں گزرا ہے، پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، دیکھو ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے اندر ٹکڑے کیے، گروہ بندیاں اپنے دین میں اختیار کی، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھی، اس کے بعد اختلاف کیا انہوں نے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اس دن جب اللہ تبارک و تعالی قبروں سے اٹھائے گا حشر کے میدان میں، بہت سے ایسے چہرے بھی ہوں گے جو روشن، سفید، تر و تازہ، چمکتے دمکتے، ایسے بھی ہوں گے، خوش و خرم، اور ایسے بھی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ کالے، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کالے سیاہ غم سے اٹے ہوئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اس واسطے ہوں گے اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ جو کچھ تم نے کفر کیا اس عذاب کے پاداش میں آج کیا ہے، مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے بالکل سفید اور روشن تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں، 5000 روپئے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیتیں اے نبی، ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی عالموں پر ظلم کرنے والا، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین میں جو کچھ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، دیکھو تم ہو سب سے بہترین امت، خیر امت تم ہو۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، میں میرے بچے دوسرے سے پوچھے کا نہیں ہے سوال، یہ تم دوسروں کے لیے بنائے گئے ہو۔ اخرجت للناس، ہم نے تمہیں نکالا ہے دوسروں کے لیے۔ کیوں؟ کیا کام کرنا ہے دوسروں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، دیکھو معروف کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل کتاب لوگوں، یہود و نصارہ سن لو، تم بھی ایک زمانے میں اہل ایمان تھے، لیکن تم نے کیا کیا؟ نبیوں کا کفر کر کے اہل کتاب بن گئے صرف۔ تو سن لو، اب بھی وقت ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لکان خیر لہم، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، تم میں سے دراصل کیا ہیں؟ بعض تو ہیں ایماندار، لیکن تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک۔ ذرا اس پس منظر میں اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیے کہ کیا یہ سب ہمارے ہی ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب یہ قرآن میں اترا، اور اس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں سے منع کیا گیا ان آیتوں میں،
اس سے وہ رک جانے والے تھے، اور جن کا کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنے والے تھے، اور جن کو ڈرایا گیا اس وقت وہ لوگ تھے جو لوگ اہل کتاب کہلاتے تھے، جو ایک زمانے کے امت مسلمہ تھے، ایکس امت مسلمہ۔ ہم آنے سے پہلے کون اہل ایمان تھے؟ نصرانی تھے۔ نصرانی آنے سے پہلے کون اہل ایمان تھے؟ یہودی تھے۔ تو ان دونوں کو جوڑو تو ان کا نام اہل کتاب ہے۔ تو رب اہل کتاب سے خطاب کر کے آخری میں کہتا ہے دیکھو اب بھی وقت ہے، ایمان لے آؤ صحیح طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قبول کر لو جو میں نے تم کو بتایا ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں بہت کم ایمان والے ہیں، اکثرهم الفاسقون، فاسق اور گنہگار ہی بہت زیادہ ہیں۔ بعینی اسی نہج پر اپنے آپ کو رکھو۔ بولنے کو تو بہت مسلمان ہیں، کروڑوں کے ہیں، خالی یہاں کی ایک آبادی کا حصہ تعداد کے اعتبار سے مدینے کی کل آبادی کے برابر مسلمان رہے ہوں گے، یہ رہے ہوں گے، لیکن حقیقی ایمان والا کون ہے ذرا ٹٹول کے دیکھیے۔ یہی حالت ہوگی ہماری بھی کہ منہم المؤمنون، ہیں کچھ تو مومن اللہ سے ڈرنے والے حقیقت، لیکن اکثرهم الفاسقون، ہم میں بھی اکثر لوگ اصل میں گنہگار فاسق ہیں۔ بتاؤ بھائی یہ حالت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کوئی غلطی ہے؟ کروڑوں کے مسلمان ہیں، اگر یہ صحیح حقیقی ایمان والے ہوتے تو پھر تو یہ نقشہ ہی کچھ اور ہوتا دنیا کا۔ آج جو نقشہ ہے یہی واسطے ہے کہ ہم میں نام کے تو کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن اکثریت کس کی ہے جی؟ اکثریت فاسق لوگوں کی ہے۔ کیوں ہوئی فاسق لوگوں کی؟ اسی واسطے ہوئے جس واسطے یہود و نصارہ کے اندر اکثریت فاسق ہوئی، انہوں نے اپنے کاز، اپنے مقصد، اپنے کام کو چھوڑ دیا جس کے لیے رب العالمین نے انہیں پیدا کیا اور بھیجا تھا۔ یہی حالت ہمارے اندر بھی ہوئی کہ جو اختلافات سے ان کو خطاب کر کے روکا گیا، انہی اختلافات میں ہم آگے چل کے پڑے، اور وہی حال ہمارا بھی ہوا، ہم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اور آج جیسے ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ اپنے آپ کو ایمان والے، اور اس کام کا بیڑا اٹھا لو کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نافذ کریں گے، برائی کو لڑیں گے اور برائی کو روکیں گے، بالید روکیں گے، اور اچھائی کا حکم دیں گے، بالید دیں گے۔ جب تک اس کام کو تم کرو گے تمہارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اگر اس کام کو چھوڑو گے تو صرف اور صرف اختلاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، پھر تمہاری حالت یہ ہوگی کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، مومن تو ہوں گے اکا دکا لیکن اکثریت فاسق ہوگی۔ یہی حال ہے۔ وحدت امت کا سب سے اہم ترین سبق یہاں پر سکھایا گیا ہے۔ کیسے ہوگی جی؟ کسی نعرے سے نہیں ہوگی۔ ہاں بھائی یونٹی پیدا کرو، یونٹی کیسے جی کرنا؟ دیکھو یہ مسالک وغیرہ چھوڑو بھائی، یہ مسائل وغیرہ چھوڑو، یہ فرقے وغیرہ چھوڑو، ہم مسلمان ہیں بس جمع ہو جاؤ۔ کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے جی؟ بھائی 2 اینٹ آپ رکھیں اور اس کے درمیان مسالہ نہ لگائیں سیمنٹ کا، اور پوری کوشش کرتے رہیں، رات دن ان اینٹوں کے سامنے تقریر کرتے رہیں اتحاد کی اہمیت کیا ہے، جڑنے کی اہمیت کیا ہے۔ 2 اینٹ جڑیں گے تو کیا ہے، عمارت تعمیر ہوگی، 100 سال ہو جائیں تو بھی وہ 2 اینٹ جڑیں گے۔ اصل تو دونوں اینٹوں کو جوڑنے والا تو مسالہ ہے نا جو 2 اینٹوں کو جوڑتا ہے۔ تم افراد کے انفرادی طور پر ہجوم کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کہ جڑ جاؤ جڑ جاؤ جڑ جاؤ، ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو جڑیں گے کس بات سے؟ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ پہلی اہمیت ہے ایمان کی، اسی سے اہل ایمان کو اسی واسطے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو۔ ہاں اہل ایمان ہو تو جڑیں گے، جن کے اندر ایمان کی کمی ہے، جن کے اندر صحیح طور پر ایمان ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کس چڑیا کا نام ہے، ڈکشنری لحاظ سے کیا چیز ہے، جن کو ڈکشنری میننگ بھی معلوم نہیں ہے ایمان کیا ہے، ان لوگوں کو بٹھا کے آپ نسلی مسلمان ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبداللہ ہیں، اللہ کے لیے جڑ جاؤ بولتے رہیں گے، 100 سال گزر جائیں گے بھی تو کوئی نہیں جڑے گا۔ پہلے ان کو اہل ایمان بناؤ،
ایمان ہے پہلی چیز جو دونوں کو جڑانے والی ہے. ایمان ہی معلوم نہیں ہے. بیٹھے ہوئے افراد اپنے ذہنوں کو، اپنے کیا ہیں دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں. ایمان کا کوئی مجموعی طور پر آپ صفات کے ساتھ بالکل مختصراً معنی بیان کر سکتے؟ کیا ہے ایمان؟ کس کا نام ہے ایمان؟ کسے کہتے ہیں ایمان؟ بتائیے. ہر ایک کوئی اپنے ذہن سے کہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ہاں کہاں ہے؟ کس کو پتا ہے؟ کون پڑھا؟ باپ دادا سے جو سنا اسی کو رٹا مارے ہوئے. ہاں جی، کبھی کتاب الایمان پڑھا، کبھی ایمان پر گفتگو ہوئی، کبھی ایمان کے درس کو سنا سمجھا، کس کو ایمان کہتے ہیں؟ نہیں، کبھی پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، ماں کے پیٹ سے انگلش نہیں آتی لیکن اب فرفر انگلش بولتا ہے. ماں کے پیٹ سے میتھس نہیں آتی لیکن بڑا انجینئر بنا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے. ان سب کو تو پڑھا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ہوں، ہمارے بوڑھے ہوں، افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ایمان کا لفظ ہم کو نہیں معلوم ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کس چڑیا کا نام ہے، کس کو اسلام نے ایمان کہا، کیا کیا لوازمات ہیں ایمان کی، شروط کیا ہیں اس کے، شرائط کیا ہیں اس کے، تقاضے کیا ہیں اس کے، کون ہے اہل ایمان، کب کفر آ جاتا ہے، کب کفر نہیں آتا ہے، کس کا ایمان فاسد ہو جاتا ہے، کس کا ایمان رہتا ہے، کون سا کام ہے جس کے کرنے سے ایمان کے باہر ہو جاتا ہے، کون سا کام ہے جس کے کرنے پر ایمان پر قائم رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت عمر اس کے راوی ہیں. حضرت عمر جیسی شخصیت ہیں اس کے راوی، اور بخاری و مسلم کی روایت ہے. کہتے ہیں عن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر کہتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی جیسے آج بیٹھ کے ہم سن رہے ہیں، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر مجلس برپا تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر، اچانک یہ ہوا کہ ہم میں سے ایک شخص نمودار ہوا. ہمیں نہیں دیکھا وہ کہاں سے آیا، دیکھا تو ہم نے ایسا دیکھا کہ مجلس سے یوں نمودار ہو رہا ہے. اطلع علینا، ایک آدمی، اور کیسا ہے وہ آدمی؟ شدید بیاض الثیاب، بالکل سفید بہترین کپڑے، وہ شدید سواد الشعر، اور بال بالکل کالے بہترین جمے ہوئے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس پر سفر کا کوئی ایک نشان بھی نہیں دکھتا تھا، اور ہم میں سے اس کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھی طرح سنو. حضرت عمر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کہ اس پر سفر کا کوئی نشان بھی نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی اس کو جاننے والا بھی نہیں تھا. حضرت عمر کا مطلب یہ ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر وہ مسافر ہوتا تو کپڑے پہ کوئی نہ کوئی گرد و غبار مٹی وغیرہ لگی ہوتی، بال ادھر ادھر پراگندہ ہوتے، تو 100% وہ مسافر نہیں تھا. اگر وہ ہم میں سے ہوتا تو ہم پہچان لیتے. اس واسطے یہ دونوں صفات بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا، وہ دراصل اجنبی بھی نہیں لگ رہا تھا، اور ہم میں سے مقامی بھی نہیں لگ رہا تھا. عجیب بات تھی کہ یہ ہوا کہاں سے نمودار ہو گیا مجلس میں.
گویا کہ ایک شوق دینا چاہتے ہیں، بتلانا، ایک ذوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ انسان تو دکھ رہا ہے تو انسان نہیں نظر آئے، کیونکہ اچانک نمودار ہوا، نہ مسافر کی کوئی نشانی ہے، نہ مقیم کی کوئی نشانی ہے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ سیدھے چلتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ سیدھے مجلس کو ہٹاتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور اسی طرح فرمایا کہ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا، گویا کہ بالکل اٹینشن میں بیٹھ گئے، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں نا جی نماز میں۔ اب دیکھیے ادھر گھٹنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا اور ان کے بیٹھنے کا گھٹنا دونوں جمع ہو گئے، کہہ رہے ہیں فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی وہ بھی بیٹھے اور دونوں کے گھٹنے مل گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ وہ شخص ساتھ میں اور ایک بات یہ کیے کہ ووضع کفیہ، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، وضع رکھنا، اپنے ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا فقال مل اسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ قال صدقت، قال فعجبنا له ويسأله ويصدقه۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قیام کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مراسم عبودیت کا کوئی ایکشن سزاوار نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانو، اور وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، رمضان شہر رمضان مبارک رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ ان استطعت الیہ سبیلا، اگر اللہ نے وسعت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو اس بندے نے، وہ آدمی جو ساتھ میں آیا تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم کو بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور بعد میں تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ سوال تو اس بندے نے کرنا ہے نا جی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں، جب سوال کا جواب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، گویا کہ ان کو سب معلوم ہے۔ ہم کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، فعجبنا له يسأله ويصدقه۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قال مل ایمان یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا کہ دیکھو ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ان تؤمن باللہ وملائکہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ،
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ نے تمہاری تقدیریں بنا دی ہیں جو اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، جیسے بھی بنا دی ہیں اس پر ایمان لاؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، پوچھتا ایسے ہے کہ پتہ نہیں، اور بولنے کے بعد کہتا یہ ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دیکھو احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسی کرو گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یا رب، یہ کیفیت تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ تم ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دوسری کیفیت بھی آ جائے نا، کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، کس کی ہمت ہے کہ وہ گناہ کرے؟ جب ہم یہ بھولتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھول جاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم از کم یہ کیفیت تو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس کیفیت میں زندگی عبادت کرنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ لیکن یہ احسان کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا تو کیا ہے؟ وہ درجہ ہے جس میں ہم خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سوال جو پوچھنے والا ہے اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی تو اور میں دونوں اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کیا جواب ہے؟ دیکھو، تمام ہمارے بریلوی بھائیوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ صاف خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں جانتا، عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، نہ تجھے پتہ ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول جس سے سوال ہو رہا ہے، سائل سوال پوچھنے والا، جس سے سوال ہو رہا ہے میں اور جو سوال کر رہا ہے وہ، دونوں اس علم میں برابر ہیں، تجھے بھی معلوم نہیں مجھے بھی معلوم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَمَارَاتِهَا، اگر اس کا وقت نہیں معلوم ہے تو کم از کم آپ یہ تو بتائیے کہ اس کی نشانیاں کہیں، اس کے کچھ نشانیاں تو ہیں، وہ بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ننگے پیر، ننگے بدن، ننگ دھڑنگ کپڑے پہننے کا سلیقہ جن کو نہیں آتا ہے، ایسے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ ہاں، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، جن کو کپڑے پہننے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، جن کو جوتی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی ایک زمانے میں۔ ہاں، ہمارے چائے والے دیکھ لو، سیدھا سیدھا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کے بڑے بڑے کیا ہیں، بلڈنگیں بنیں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ یہ بات آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ ثم انطلق فلبثت مليا، پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، کچھ وقت گزر گیا یا کچھ دن گزر گئے، دونوں روایتیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، جو اس دن آیا تھا، جو سوال پوچھنے والا، تم اس کو جانتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، نہیں اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا، آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جواب دینے کا صحابہ کا طریقہ۔ ہاں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال، کہا اتاکم جبریل، یہ اصل میں تمہارے پاس جبریل آئے تھے۔ ہاں، کیوں آئے تھے؟
اتاکم یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ توحید کا علم، ایمان کا علم، اسلام کا علم سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جیسے وحی اتارا ویسے اسی فرشتے کو بھیج کر سکھایا کہ پڑھو تم ایمان کسے کہتے ہیں، پڑھو تم اسلام کسے کہتے ہیں، پڑھو تم احسان کسے کہتے ہیں، پڑھو تم قیامت کی نشانیوں کو جان کے رکھو تاکہ تمہیں وقت سے پہلے ہوشیار ہونا پڑے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے متن کے ساتھ رکھ دیا، اور بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہ حضرت عمر راوی ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ایمان کی اس تعریف کو جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کیا؟ کتنے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب مجھے ایمان کا کیا ہے، سوال کا جواب آتا ہے۔ مل ایمان کا جواب یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بتاؤ امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں؟ کبھی اللہ کو مانا تو اللہ کے ساتھ شریک کر کے مانا، پتہ ہی نہیں اللہ پر ایمان کسے کہتے ہیں۔ کبھی ملائکہ کو مانا تو ایسے مانا کہ کسی کو کیا ہے چڑھا کے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ کبھی انبیاء کو مانا تو انبیاء کو کیا کیا، انہوں نے اللہ کا نور قرار دے کے انبیاء کے قبروں اور اللہ کے رسول کے قبر مبارک پر سجدہ کرنے لگے، اور اللہ کے رسول کو کہا کہ اللہ کا نور ہی 3 ٹکڑے 4 ٹکڑے ہوا، اس میں سے 1 ٹکڑا اللہ کے رسول بنے۔ تو کون سا ایمان تھا جس کے عوض آپ کہتے ہیں کہ ہم کو اتحاد تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے؟ اتحاد کے لیے سب سے پہلی سیمنٹ تو ایمان کی ہے۔ ایمان بناؤ، پھر تو 4 افراد بھی اتحاد کرو گے تو انقلاب کر سکتے ہو، 400 نہیں 4000 کے برابر ہے۔ تو وحدت امت کیوں؟ ابھی میں ٹاپک پہ آیا، یہ تمہید چل رہی تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ سوال کا بالکل سمپل جواب اور سیدھا سادہ جواب، وحدت امت کیوں اور کیسے؟ وحدت امت اس واسطے ضروری ہے کہ تمہاری نجات اسی میں ہے، کیونکہ رب نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ، جمع ہو کہ تم اللہ کے رسی کو پکڑ لو۔ کیسے؟ ایمان کے ذریعے ہی وحدت امت ہوگا، اس کے علاوہ کبھی وحدت نہیں ہوگی۔ جیسے صحابہ میں سب سے پہلے وحدت ہوئی تو اسی ایمان کے ذریعے ہوئی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی جو ان کو جوڑنے والی تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ اذ کنتم اعداء، یاد رکھو تمہاری حالت کیا تھی، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آج ہم ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھو جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس زمانے میں مکے اور مدینے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ ایسے دشمن تھے، ایک ہی بھائی کی نسل، دونوں ایک ہی باپ کے 2 بھائیوں کی نسل میں ایسی لڑائیاں ہوتی تھی جن کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روایتوں میں آتا ہے کہ 200 سال لڑائی ہوتی تھی، 200 سال ایسی دشمنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ ہم کو کیا پتا اسے؟ ہم نے کبھی پڑھا ہے سیرت تو پتا ہوگا نا جی۔ یہ 2 قبیلے اصل میں 2 بھائیوں کی اولاد تھے، جس کا ایک نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ ان کے بیٹے ہوئے، ان کے بیٹے ہوئے، ان کے بیٹے ہوئے تو بڑے بڑے قبیلے بن گئے، لیکن تھے وہ ایک ہی باپ کی اولاد۔ لیکن جب کثیر ہو گئے، قبیلے بن گئے بڑے بڑے، دونوں کے اندر لڑائیاں ہمیشہ جاری رہتی تھی، ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھے، اس سے بالکل 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اسی وقت جنگ بعاث ختم ہوئی تھی، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 200 سال سے جاری تھی، 200 سال سے جاری تھی دونوں کے درمیان لڑائی۔ پکے کٹر دشمن، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کبھی نہیں چھوڑیں گے وار کرنے، ایسی سخت دشمنی تھی اوس اور خزرج کے درمیان۔ 200 سال سے لڑتے آ رہے تھے، اور بات صرف کتنی تھی پتہ ہے؟ کیوں لڑ رہے تھے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ پہلے قبیلے والے کی بکری نے دوسرے قبیلے والے کی جو چراگاہ تھی، بکری جا کے وہاں پر چر لی۔ بکری کو کیا پتا دشمن کی، اسے کہاں ہریالی دکھے کیا ہے جائے گا۔
جانور کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ دشمن کی ہریالی ہے، یہ دوست کی ہے، اسے کیا پتہ؟ بکریاں پھر رہی تھی، دو دشمن قبیلے کی چراگاہ تھی، بکری نے کیا کیا کہ وہاں جا کے چر لیا، تو وہ دشمن قبیلہ غصے میں آ کے تلوار اٹھا کے اس کو مارا، تو وہ غصے میں آ کے بدلے میں اس کو مارے۔ ہر کوئی مرتے وقت وصیت کر کے مرتا تھا کہ دیکھو میری روح تڑپتی رہے گی جب تک تم میرے قاتل کا بدلہ نہیں لوگے، تو نسلاً بعد نسل نسلاً بعد نسل لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑ کے ان کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 200 سال کی لڑائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں داخلے سے صرف چند دن پہلے ختم ہوئی۔ یہ حال تھا دشمنی کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی مشکل ہوتی ہے، دانت وغیرہ نکل کے گر جاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو بولو، محبت کا ثبوت بولو۔ اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ کنجوس ہے، ہاں ہمیں بولتے کنجوس مکھی چوس۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو بولا کہ تم تو ایسے ہو جی، کنجوس مکھی چوس ہو، تو بولا مولوی صاحب کنجوس سے سمجھ میں آتا، یہ مکھی چوس کیا ہے؟ میں بولا کہ ایک مرتبہ ایک کنجوس کے پیالے میں مکھی گر گئی، اب مکھی ڈوبی اور وہ ہاتھ سے اٹھایا تو کتنا پیالے کا جو پانی تھا یا شربت تھا لگا ہوگا، لیکن کنجوس اتنا تھا کہ وہ بھی چوس کے پھینکا گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے کنجوس بھی ہوتے ہیں، ہاں بعض کمیونٹیز ایسے کنجوس بھی ہیں جو مکھی چوس والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کنجوس تو نہ بنو میرے بھائیو، کم از کم 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوتا تمہارے جیب کا، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ہاں پیسہ نہیں مانگے، پیسہ مانگے تو ادھر ادھر دیکھتا ہوں، اٹھائے سر کا اندر ڈالتا نا جیب میں ہاتھ نکالتا نہیں، اٹک کے جیسا بتاتا، ایسا 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 کرتے۔ پیسہ مانگے تو نا بھائی، پیسہ تو نہیں مانگے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا ہوگا؟ تو کچھ خرچ نہیں ہوگا، ثواب ڈھیر سارا ثواب ہے۔ ہاں تو کبھی نہ چوکو، جب بھی آئے درود ہے نا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم کیا ہیں، مر گیا مردود فاتحانہ درود بولتے بولتے کیا کیا، ہم درود پڑھنے کی اصل سنت کو بھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے بدعت اختیار کر لی، خالی بیٹھتا اٹھتا نعرے تکبیر بولے تو اللہ اکبر بولنا، نعرے رسالت تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ نے کیا بولتا اسے تو معلوم ہے۔ انہوں نے اس میں زیادتی کی، ہم نے کیا کیا، جو سنت طریقے کا بولنا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے اندر نہیں ہے وہ درود پڑھنے کا رواج، نہیں ہے بالکل بھی۔ حالانکہ کہا کہ اگر تم درود کو پکڑ لو گے، عبادت اور ذکر اذکار کے جو نوافل کی عبادتیں ہیں ان میں تم درود کو پکڑ لو گے۔ ابی بن کعب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنی عبادت کا اتنا حصہ درود کے لیے دینا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھا، کہا کہ بہت اچھا ہے لیکن بڑھا لیا تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتا ہوں کہ 2/3 رکھ دیتا ہوں، کہا کہ بہت اچھا ہے لیکن بڑھا لیا تو اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پورا وقت جو اذکار کا ہے میں صرف درود پڑھتا ہوں، تو کہا کہ ابو ابی اگر تو نے جو کہا ہے اس کو لازم پکڑ لیا تو یاد رکھ تیرے غم و پریشانی ہر معاملے میں اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تجھے، پریشان ہونا درود پڑھو، ہاں اللہ کافی ہوگا یا تیری پریشانی کے، قرض کی تنگی ہے درود پڑھو، جاب نہیں مل رہی ہے درود پڑھو، بالکل سنت طریقہ ہے بھائی، ہمارے پاس اس کا رواج نہیں ہے، درود چھوڑ چکے ہیں ہم، غلط ہے۔ درود کی وہ فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن درود کون سا، میڈ ان انڈیا نہیں، ہاں وہ جو بنا لیے ہیں نا، درود وہ ہونا چاہیے تو درود ابراہیمی ہے، شریعت نے جس کو دیا ہے، اس کو پڑھنا بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ دشمنی جو تھی نا وہ بالکل بہت بڑی لیول کی دشمنی تھی، معمولی دشمنی نہیں تھی۔ صحابہ کے درمیان جب اسلام ابھی نہیں آیا تھا،
دو قبیلے آپس میں ایسے دشمن تھے، 200 سال سے لڑ رہے تھے، لیکن جب اسلام آیا، ایمان آیا ان کے اندر، کیسے اتحاد اور وحدت ہوئی پتہ ہے تمہیں؟ میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، صرف ایک واقعہ ثابت کر دے گا کہ کیسی محبت پیدا ہوئی۔ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ خالی نعروں اور فرقوں کو جمع ہو جاؤ بولنے سے نہیں ہوگی، ایمان وہ پیدا کرو جو صحابہ والا تھا، تو آپ کو ایمان کے ذریعے ہی وحدت ملے گی۔ تو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو کہا کہ انصار اور مہاجرین دونوں ایک گھر میں جمع ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم سب ایک انصار کے گھر میں جمع ہو گئے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں، جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو جب آ گئے ہجرت کر کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ دونوں آ جاؤ، ایک گھر میں جمع ہو جاؤ، تو دونوں جمع ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب جمع ہو گئے ہیں تو ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، دونوں طرف سے ہاتھ کو ملایا، کہا کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ بھائی چارہ گیا، کیوں؟ مکوں کو سب چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، تجارت چھوڑ کے آئے ہیں، ساز و سامان چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب یہاں پر پورے کے پورے لوگ مہمان ہیں اور تقسیم نہ کیا جائے تو ایک ہی کے اوپر بڑا بوجھ ہو جائے تو کیسے مینٹین ہوگا؟ ایک گھر میں 4 افراد رہے تھے، اچانک ایک مہمان آ جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ ایک گھر میں 4 لوگ رہ رہے ہیں اور اچانک 10 لوگ آ جائیں گے تو کیسے مینٹین کر سکیں گے؟ اللہ کے رسول نے اس کی ترتیب یہ نکالی، تدبیر یہ نکالی کہ ایک انصاری کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا، دونوں کا ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا کہ تم آج سے بھائی بھائی ہو۔ بس ایک لفظ بس۔ ایمان دیکھو کیسا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی تعمیل دیکھو کیسی ہے کہ اللہ کے رسول ایک مہاجر کو بلائیں، ایک انصار کو بلائیں، کہا کہ دونوں تم آج سے بھائی۔ وہ ایسے بھائی بنے، سگے بھائی مات کھا گئے، اس حد تک انہوں نے قربانیاں دی۔ اسی کا ایک واقعہ ذہن میں رکھ لو ہمیشہ۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر، مکے سے ہجرت کر کے آئے، سعد بن الربیع انصاری، مدینے کے رہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن الربیع کو بلایا اور عبد الرحمن بن عوف کو بلایا، کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی جاؤ۔ اب حضرت سعد بن الربیع کہتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم دونوں جب نکلے، سعد بن الربیع اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا جو ابھی 1 منٹ پہلے بنا تھا، صرف فرمان رسول سے نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی وراثت ہے، نہ کوئی کیا ہے خونی رشتہ ہے، کچھ نہیں ہے، نہ جان پہچان ہے، کچھ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ سیدھے پکڑ کے اپنے گھر کو لے گئے اور تمام اثاثہ جو بھی گھر کا تھا لا کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ سعد بن الربیع نے، عبد الرحمن یہ ہے میرے گھر کا کل اثاثہ جس کو میں برابر آدھا تقسیم کرتا ہوں، تم آج سے بھائی ہو، اس واسطے آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، اور میرے 2 باغ ہیں فلاں جگہ، اس میں سے 1 باغ تمہارا ہے 1 باغ میرا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہا کہ یہ تو کبھی تاریخ میں تم ثابت ہی نہیں کر سکتے یہ ایثار و قربانی جو عبد الرحمن بن عوف کے لیے سعد بن الربیع نے کیا تھا۔ سعد بن الربیع نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جس کو تم پسند کرتے ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لیں۔ یہ محبت ہے، یہ بھائی چارگی تھی، یہ وحدت تھی۔ کیسے پیدا ہو گئے؟ آج 10 روپیے بخشتا نہیں ہے کوئی کسی کو، کہاں سے مال و دولت دے گا؟ قرض پوچھے تو نہیں دیتا، حالانکہ ہوتا بہت اس طرح۔ ذرا پریشانی میں آئے اپنے جگری دوست کو بھی آزما کے لے، بھائی ایک 50,000 کا قرض ضرورت ہے، گھر میں لاکھاں رکھا ہے، ہو جی لیکن میں بھی پریشان ہوں جی، یہ کرونا آیا نہیں تب سے میں بھی پریشانی جی نکلے گا نہیں پیسہ، ہاں ورنہ دے ڈالتا تھا، میں کبھی بھی دے ڈالتا بھائی، یہ بار ہی ایسا کر رہا ہوں سب زندگی میں کبھی دیا نہیں بیوقوف، لیکن سامنے بولتا۔ کہاں سے یہ محبتیں پیدا؟ وہ دشمنی کہاں، یہ محبتیں کہاں؟ کیسے پیدا ہوئی؟ وحدت کیسے ہوگی؟ ایک کیسے ہوں گے ہم؟
ایمان تازہ کرو، ایمان وہ ایمان لاؤ جو صحابہ والا ہے، ورنہ تو اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ تو اسی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت پاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ایسے ہی لوگ ہیں جو ضدی ہیں۔ یہ زدم زدہ چھوڑ، حنفی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب ہو جی، جب تک معلوم نہیں تھا تب تک رہو۔ جب کتاب و سنت کی بات سامنے آ گئی، واضح ہو گیا تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے، نہ کسی حنفی کی بات چلتی ہے، نہ مالکی کی، نہ حنبلی کی، نہ شافعی کی، تو پھر تو اس کے بعد زدم زدہ نہیں، سیدھے سیدھے سر تسلیم خم کرو، کہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہم اسی کو مانتے ہیں، تو پورا جتنا مسئلہ اختلاف ہے سب ختم اور لوگ امت ایک بن جائیں گے۔ لیکن یہ ایمان کسی کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ رسول کو مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے امام کو بھی مانتا ہوں، جب تک کہ امام کی بات آئے گی تب تک ہم اسی کو قبول کریں گے۔ ہاں تائید میں حدیث آئے گی، الٹا کر دیا، مسئلہ یہ تھا قرآن اور حدیث کی تائید میں امام کا قول آ جائے تو لے لو، اس کو ہم نے الٹا کیا، نہیں 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 نہیں، امام کا قول کی تائید میں حدیث آئے گی تو لوں گا، ورنہ حدیث کو پھینکوں گا، امام کے قول کو لوں گا۔ ہم کو کیا ہے، یہی سکھایا گیا ہے کہ تم حنفی ہو، تم کو یہی کرنا ہے، اور ہمارے بڑوں نے بھی یہی کہا۔ 300 سال سے تو یہی ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر خاص طور پر۔ ہاں 1700 کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، یاد رکھیے، حجت اللہ البالغہ ان کی اپنی کتاب ہے جس میں انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ ان کو جمع کیا جائے، لیکن نہیں ہو سکا۔ حالانکہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن میں ہر کوئی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، ہاں پورے علمی طبقات مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کاوشوں کو اور کوششوں کو، لیکن ان کی لکھی اس کتاب کے اندر اس حوالے کو ہرگز نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مل جائے یہ چیز تو میں پورے گروہوں کو جمع کر دوں گا فقہ میں، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں، لیکن مانے نہیں کوئی۔ 300 سال پہلے 1700 کی یہ بات ہے، جبکہ کیا ہے، سلطنت مغلیہ کا بالکل زوال تھا۔ اگر اس وقت جڑ جاتی نا، شاید ہو سکتا ہے انگریز یہاں آتا ہی نہیں، پنپتا ہی نہیں، اور ہندوستان کی وہ حکومت جاتی ہی نہیں جس کو بہادر شاہ ظفر نے ختم کر دیا تھا۔ نہ ہم کو نہ تاریخ معلوم ہے، نہ دین معلوم ہے، نہ دنیا معلوم ہے، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ ہماری بربادی اس واسطے ہوئی کہ ہم نے اس وقت بھی لڑائی جھگڑے کیے تو اپنے اپنے فرقوں پہ کیے، آزادی کے نعرے بلند کیے بھی تو الگ الگ فرقوں کے ذریعے کیے۔ ہاں یہ حال تھا جس کی وجہ سے کیا ہے، میجارٹی ہندو قرار پائی، ورنہ تو میجارٹی بھائی ذرا اندازہ کر کے دیکھو، 800 سال جس ملک پر حکومت ہوئی ہے، میجارٹی ان کی ہونی چاہیے تھی یا جن کی حکومت نہیں تھی ان کی ہونی چاہیے تھی؟ ہاں آج سب سے بڑا مسئلہ ہی جو بنا ہوا ہے وہ یہی تو ہے کہ میجارٹی مائنارٹی کا مسئلہ، ہمیں جو ڈال کے پیس رہے ہیں وہ اس واسطے کہ ہم کیا ہیں، بالکل مائنارٹی میں یہ حالت ہے کہ 14 نہیں ہے ہماری پرسنٹیج، 1 2 3 عیسائیوں کے رکھ لو، آدھا 1% یہودی مجوسیوں کو رکھ لو، بقیہ کون بچے؟ بقیہ سب کے سب یہی بچے جو آج ہم کہتے ہیں چائے والے کا خاندان۔ ہاں 75-80 کے قریب پرسنٹیج ان کی ہے۔ یہ عجیب بات دیکھو، وہ بھی کیا عجیب بات دیکھو، کیا عجیب بات دیکھو، ہاں جن کے خدا 3060 یا 3 کروڑ ہیں، وہ ایک ہیں، جن کا ایک خدا ہے وہ 10 فرقوں میں بڑے ہوئے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، جن کا ایک ایک بارش کا الگ خدا ہے، ابر کا الگ خدا ہے، زمین کا الگ خدا ہے، آسمان کا الگ خدا ہے، خوشی کا الگ خدا ہے، غم کا الگ خدا ہے، ڈرانے کا الگ خدا ہے، وہ سب سو ایک مل کے کھڑے ہوئے ہیں، جن کا ایک ہی رب ہے، وہ سب کنارے پہ ٹکڑے ہو کے پڑے ہوئے ہیں۔
کیسے شیطان ہمارے اندر کھلواڑ کر رہا ہے، دیکھو۔ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ایک بنتے، ہاں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمارے نعرے تو بڑے بلند ہیں کہ ہم ایک ہیں، ایک اللہ ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کعبۃ اللہ ہے، لیکن کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کم از کم ایک تو ہوتے ہیں لوگ۔ ہاں، اقبال نے اس وقت کہا تھا جب کہ آج سے 100 سال پہلے کا معاملہ تھا۔ تو میرے بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں 8 تک ہی بولوں گا، میرے پاس صرف 2 منٹ باقی۔ میں تہیہ کر کے آیا تھا کہ مضمون دوں گا بڑا سلیس اور واضح، اور کم دوں گا کہ ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اس پس منظر میں 2 باتیں یاد رکھ لیجئے جو بڑی اہم ہیں، کہ وحدت امت آپ کو اسی وقت ملے گی جب سب سے پہلے آپ کے اندر صحیح ایمان آئے گا، اور صحیح ایمان اسی وقت آئے گا جب تک کہ آپ ایمان کو پڑھیں گے نہیں۔ باپ دادا کا ایمان نہیں، پڑھو۔ ایمان کیسے لانا ہے؟ پڑھو۔ یہ پیدائشی چیز نہیں ہے، یہ پڑھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ جیسے صحابہ کی تربیت ہوئی ویسی تربیت ہونی چاہیے، تبھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کیسے ماننا ہے۔ ورنہ تو یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، نقشبندی بھی مانتا ہے، سہروردی بھی مانتا ہے، صوفی بھی مانتا ہے، حنفی بھی مانتا ہے، مالکی بھی مانتا ہے، حنبلی بھی مانتا ہے، ارے قادیانی بھی مانتا ہے جی، انکار کرتا تھوڑی ہے وہ، پھر کافر کیوں بنا؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ مانتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیسے مانتا ہے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، کون انکار کرتا ہے؟ کون سا ایسا مسلم فرقہ ہے جس پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ جائیں، یہ تمہارے باپ دادا کا ایمان نہیں چلے گا جو نسلی طور پر تمہیں بتایا گیا ہے کہ بس اللہ ایک ہے، مسئلہ ختم۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بڑی مجلس میں پوچھا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑے تمطراق سے جواب دیا، اچھا اللہ ایک ہے۔ بولا نہیں، ترجمہ اس کا اللہ ہے، ہاں اللہ ایک ہے، لا الہ کا ترجمہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ موجود ہے کہیں؟ بتاؤ کلمے میں اللہ موجود ہے کا ترجمہ ہے؟ نہیں، اللہ ہے کہاں ہے؟ کہاں ترجمہ اس کا اللہ ہے؟ آج تک ہم نے کلمے کو نہیں سمجھا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اللہ ایک ہے بھی ترجمہ نہیں ہے، اللہ ہے بھی ترجمہ نہیں ہے۔ جب سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر ایمان آئے گا کہاں سے جی؟ کلمہ ہے ہمارا لا الہ پہلے، اگر صرف لا الہ کہہ کے کوئی کھڑ جائے تو کافر اور کمیونسٹ بن جائے گا۔ ہمارا آدھا کلمہ تو پکا کمیونسٹ بنا دیتا ہے۔ ہاں سمجھو بات کو، اصل ہمارا کلمہ ہے پہلے کہو کوئی الہ نہیں، اللہ کہاں ہے؟ پہلے کہا اللہ نے، پہلے انکار کرو نہیں ہے کوئی بھی، پھر اس بات ہے صرف اللہ۔ اور کس میں نہیں ہے؟ کس میں نہیں ہے کوئی بھی؟ کہا کہ الہ میں نہیں ہے۔ ہاں الہ، لا الہ، یہ نہیں کہا کہ لا رب الا اللہ۔ ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے کہ لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہیں، یہ کلمہ نہیں ہے ہمارا، کیونکہ رب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کے مالک کو بھی رب کہتے ہیں، رب البیت مطلب ہے گھر کا مالک ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ہاں حضرت یوسف کے زندگی میں، قصہ مبارکہ میں وہ بات جب عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا
تو اس وقت حضرت یوسف کی زبان سے کیا نکلا؟ وہی تو نکلا، انہو ربی احسن مثوائی، ہرگز میں خیانت نہیں کر سکتا، میرا رب تو کیا ہے، بہترین مقام مجھے دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف؟ عزیز مصر مجھے بہت اچھا رکھا ہے، میں کیسے اس کی خیانت کروں کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہے بدکاری کرو، نعوذ باللہ۔ تو رب تو کیا ہے، انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، الہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ الہ ہی اللہ بنا ہے اصل میں۔ تعجب کریں گے اگر تھوڑی سی عربی آ جائے تو، کیا گہری بات ہے اللہ میں۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، عربی میں دو طرح کے حروف ہیں، ایک ہیں ڈاٹ والے، نقطے والے، اور ایک ہیں بغیر نقطے والے۔ اچھا عجیب بات دیکھو، یہ صرف عربی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، کسی اور، اسی واسطے اللہ نے اپنے آخری کلام کے لیے عربی کو چنا۔ ہاں، یہ بہت بڑی بیوٹی ہے، سمجھ ہی جو انسان پڑھتا ہے اس کے لوازمات کو سمجھتا ہے، اسی کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر موتی رکھے ہیں، کہ دو طرح کے ہیں، ایک میں نقطہ ہے، ایک میں نقطہ نہیں ہے۔ اچھا، اب عربوں میں ایک بہت اہم ترین اس میں فلسفہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو نقطے والا ہے انہیں کمزور ہے، اور جو نقطے والا نہیں ہے انہیں مضبوط ہے۔ حروف میں کمزور حروف ہیں اور مضبوط حروف ہیں، اور عربوں نے اس واسطے کہا کہ جو نقطے والا ہے انہیں کمزور ہے، اور جو نقطے والا نہیں ہے انہیں طاقتور ہے۔ کیوں کہا پتہ ہے؟ نقطے کی ضرورت پڑ گئی، کمزور ہو گیا، مدد لیا نا جو انہیں نقطے کی مدد لیا نا کسی سے، با ایک نقطہ آیا تو با کمزور ہے، الف طاقتور ہے، انہیں کسی کی بھی مدد نہیں لیا، انہیں اکیلا ہے، انہیں مدد لیا، نقطے کی مدد لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام جب بتایا، اللہ کے نام کا جتنے حروف بنے سب بغیر نقطے کے ہیں، اللہ نے زبان کے اعتبار سے بھی نقطے کی مدد نہیں لی۔ یا رب، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ الف لام لام ہا، الف کو بھی نقطہ نہیں، لام کو بھی نقطہ نہیں، ہا کو بھی نقطہ نہیں۔ اللہ، اچھا یہ اللہ کیسے بنا معلوم ہے؟ الہ سے بنا۔ دیکھیے الف لام ہا الہ، الف لام ہا الہ۔ اب عربی میں ایک قاعدہ ہے، کسی کو مخصوص کرنا پڑتا ہے تو الف لام لگاتے ہیں، ہاں، جسے معرفہ نکرہ کہتے ہیں عربی میں گرامر کے اعتبار سے۔ جیسے انگلش میں دا استعمال ہوتا ہے، مثلاً یہ چیئر بولیں گے، ہاں سٹ، یہ چیئر بولیں گے تو کوئی بھی چیئر ہے جس میں بیٹھ جاؤ، آپ کو جو پسند ہے اس میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن اگر بولنے والا یہ بولے کہ دا چیئر، تو معلوم ہوا تو وہ مخصوص چیئر ہے، وہی بیٹھو۔ دا اصل میں معرفہ بنا دیتا ہے انگلش میں، دا لگا تو ہر چیز معرفہ بن جاتی ہے۔ جیسے عربی میں انگلش میں دا استعمال ہوتا ہے یا دی استعمال ہوتا ہے، بعض لوگ دا بولتے ہیں بعض لوگ دی بولتے ہیں، اس واسطے کہہ دیا کہ جیسے استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، ویسے ہی عربی میں ال استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کرسیٌ، کرسی ہے، لیکن میں کہوں الکرسی تو خاص کرسی ہے، ہاں ال لگا دیا تو یہی خاص کرسی ہوگی، کوئی اور کرسی نہیں ہوگی۔ بیتن، کوئی بھی گھر ہے، البیت کہوں تو خاص وہی بیت ہوگا جہاں پر میں اشارہ کر رہا ہوں، صرف وہی گھر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ہوگا۔ تو الہ کوئی بھی معبود، لیکن کہا اللہ، اللہ وہ خاص معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے، الف لام لام ہا۔ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، اوپر سے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو ہم کیا لال ہو گئی، اللہ نیند آتی ایسی کیسا بھی دبا لے بیٹھا کر۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، بیوٹی دیکھو، اللہ کے اندر بھی کوئی ایک حرف بھی نقطے والا نہیں ہے، اور اسی طرح لا الہ کے اندر بھی کوئی نقطے والا ہے۔
اس سے زیادہ بیوٹی دیکھو، الف لام لام ہا جو اللہ کے 3 حرف ہیں اس کے اندر، پورے لا الہ الا اللہ کے اندر بھی یہی 3 حرف ہیں، اس سے زائد ایک حرف نہیں ہے۔ لا لام الہ الف لام، الا اللہ الف لام، اللہ لام لام ہا، کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں۔ یہ توحید ہے اس کی، یہ ایک تائی ہے۔ ایسے رب العالمین کو، ایسے الہ کو تم لا کے دوسروں کو شریک کر کے قادر شاہ ولی بھی ہیں، کالے شاہ ولی بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، انہوں بھی ہیں، انہوں بھی ہیں، تو پھر توحید مکمل کہاں سے ہوگی جی؟ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں۔ 5000 روپے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔